پاکستان یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص تحفہ ہے ہمارے لیے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان رمضان کے مہینے میں اور شب قدر کی رات کو مارز وجود میں آیا۔ یہ اتنا بڑا رب کا انعام ہے۔ پاکستان میں مختلف لوگ بستے ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی خدمت کریں۔ یہ ملک ایک درخت کی مانند ہے۔ درخت کے سائے میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آ کر درخت کے سائے میں بیٹھتے ضرور ہیں، لیکن بیٹھ کر جب اٹھتے ہیں درخت کا پھل بھی کھاتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے کلہاڑی نکالتے ہیں اور درخت کو نقصان پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو آ کر درخت کے سائے میں تو بیٹھتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، لیکن پھل کھانے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگتے ہیں تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ اس محسن نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ وہ ذرا سی بھی اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہم نے اس کے سائے میں بیٹھے، ہم نے پھل کھائے، رسیلے پھل کھائے، اس کی چھاؤں میں ہم پروان چڑھے، لیکن جب اٹھ کر گئے تو انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک اور لوگ ہیں، تیسری قسم کے لوگ، وہ درخت کے سائے میں بیٹھتے ضرور ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ یا اللہ اس درخت کو ہرا بھرا رکھنا۔ اور ایک چوتھے قسم کے لوگ ہیں کہ وہ درخت کے سائے میں بھی بیٹھتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، مگر دعا سے آگے بڑھ کر وہ اس ملک کی حفاظت کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس درخت کی کس طرح حفاظت کی جائے۔ وہ اس بات کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اس درخت کو کہ کیسے ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ یہ درخت جو اب باغ بن چکا ہے، یہ درخت جو اب پھل پھول رہا ہے، جو لوگ اس درخت کو، اس باغ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے ان کا سدباب کیا جائے، اس ملک کی کیسے حفاظت کی جائے، اس ملک کو کیسے پاک صاف رکھا جائے۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان، اس میں یہ 2 حروف کا مرکب ہے، پاک اور استان۔ پاک کے مطلب ہوتا ہے طیب کے، اور استان جو ہے عربی میں سٹی کو کہتے ہیں، شہر کو۔ تو پاکستان یعنی مدینہ طیبہ، عربی میں سٹی کو مدینہ کہتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ کا عکس ہے، یہ فیضان ہے مدینہ منورہ کا، اور یہ ریاست مدینہ کے بعد واحد ملک ہے، روئے زمین پر مسلمانوں کا واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنا، جو کلمے کی بنیاد پر بنا۔ تو پاکستان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔